السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے اعمال کرتا ہے اور یہ جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں اس کے پیچھے نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سے میں لوگوں کو خوش کر دوں، یا متقی پرہیزگار بندہ ہے تو اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے میں اللہ کو خوش کر دوں۔ ہمارا کوئی بھی عمل وہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ بہت سارے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ سے اجر کا ایک بڑا حصہ لے لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن پر جنت کی بشارت ہوتی ہے اور وہ ہمیں دے دی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے شاندار اعمال ہوا کرتے ہیں جن پر جنت کی بشارت بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی اور بشارت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ان اعمال پر اللہ تعالیٰ مسکرا بھی دیتے ہیں۔ اور ذرا تصور کریں، دنیاوی طور پر ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ اگر وہ دنیاوی طور پر کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، کسی امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرتا ہے، کوئی پوزیشن لے لیتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بلایا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جو اسے اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس پر مسکرا رہے ہیں، اس پر خوش ہو رہے ہیں،
اور تمنا کر رہے ہیں کاش یہ عمل جو اس بچے نے کیا ہے یہ ہمارے بچے بھی کریں. وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اس بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے، اس کے قریبی جو عزیز ہیں ان کے لیے وہ دن بڑا شاندار ہوتا ہے. وہ اس دن کو نہیں بھولتے. اور اگر آپ میں سے ایک شخص، اگر اس کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، وہ زندگی کی اتنی بہاریں گزار چکا ہے، لیکن آج بھی اس کو وہ لمحہ یاد ہوگا کہ 3 کلاس میں، 4 میں، 5 میں میں نے پوزیشن لی تھی اور یہ انعام مجھے اسکول سے ملا تھا. کیونکہ یہ بڑے شاندار عمل ہے جب کسی کو خوش کیا جائے، جس کی وجہ سے لوگ خوش ہو جائیں، وہ لمحہ بھولتا نہیں ہے. اور اگر ہم ایسا عمل کر دیں جس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ہمیں بلائے، ہماری تعریف لوگوں کے سامنے کی جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ جنت کی بشارت ہمیں دے دے اور ہمارے عمل پر اللہ مسکرا دے، تو ذرا تصور کریں کہ یہ کتنی شاندار گھڑی ہوگی ہم لوگوں کے لیے. سابقہ 3-4 خطبات میں ہم نے بات کی ایسے بدبخت لوگوں کے لیے کہ جن سے اللہ کے نبی نے بیزاری کا اعلان کر دیا کہ میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. آج سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں ایسے شاندار اعمال کہ جن پر صرف اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی، جنت کی بشارت ہی نہیں بلکہ ان اعمال پر اللہ مسکرا دیتے ہیں، اللہ ہنستے ہیں ان اعمال. اور یہاں یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ نے اپنی صفات میں سے، اپنی ذات کے حوالے سے جو جو چیزیں بیان کر دی اس کو ہم مانیں گے اور تسلیم کریں گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قدم کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو بھریں گے، لیکن اتنے جہنمیوں کو ڈالنے کے باوجود بھی جہنم کہے گی ابھی اور، یعنی اور اگر ہیں تو وہ میرے اندر ڈال دیجیے. کہا پھر اللہ اپنا قدم رکھیں گے، پھر وہ کہے گی بس. اللہ کے قدم کا ذکر آ گیا. پھر کہا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ جو دنیا میں سجدہ نہ کرتا تھا اس کی کمر سیدھی کر دی جائے گی، اس کو اکڑا دیا جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر پائے گا. اللہ کی پنڈلی کا ذکر آ گیا، اللہ کے مسکرانے کا ذکر آ گیا، اللہ کے دیکھنے کا ذکر ہے، اس کے سننے کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ کے حوالے سے قرآن کریم میں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بیان کر دی گئی، ان کو ہم مانیں گے اور تسلیم کریں گے. لیکن ان کی کیفیت کیا ہے وہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. نہ اللہ نے ان کی کیفیت بیان کی. ہم کہیں گے اللہ مسکراتا ہے. کیسے مسکراتا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. ہم اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے. اللہ کا قدم ہے کیسے؟ جیسی اس کی شان کو لائق ہے. اس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کو نہیں پہچانتا، کسی نے نہیں دیکھا. جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے نا، اس کے لیے کوئی مثال نہیں. وہ ویسا ہی لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جائے. تو یہاں پر جتنے بھی اعمال ہم سنیں گے ان میں جہاں کہیں جب ذکر آئے گا اللہ مسکراتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ مسکراتا ہے، یہ حتمی بات ہے. قرآن کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہتے ہیں. اس کے مسکرانے کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے. جیسے اس کی شان کو لائق ہے وہ مسکراتا ہے. ان اعمال میں سب سے پہلا عمل وہ عقیدہ توحید ہے. جو شخص عقیدہ توحید پر کاربند رہتا ہے، حقیقی معنوں میں اس کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور اسی عقیدے پر رہتے ہوئے اس کی موت واقع ہوتی ہے، اللہ کے سامنے بھی وہ عقیدہ توحید کو لے کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ مسکرا دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یجمع ربنا الامم فی صعید واحد یوم القیامہ. اللہ سارے کے سارے لوگوں کو ایک چٹیل میدان کے اندر قیامت کے دن جمع کرے گا. پھر ان لوگوں کے لیے اللہ تعالی ہر وہ گروہ جو جس کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا. ہندو ہے تو اپنے بتوں کی عبادت کرتا تھا، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا. عیسائی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا رکھی ہے تو اس کو ظاہر کر دیا جائے گا.
یہودی ہیں عزیر علیہ السلام کی مورتی بنا رکھی ہے، اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ مجوسی ہے آگ کی پوجا کرتا ہے تو آگ کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ کہا جو جس کی عبادت کیا کرتا تھا، جس کے پیچھے لگتا، اس چیز کو ان کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، یہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، حتیٰ کہ وہ چیز ان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دے گی۔ میدان محشر میں صرف مسلمان رہ جائیں گے، وہ جو عقیدہ توحید پر کاربند تھے وہ رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من انتم، تم کون ہو بھائی؟ کہیں گے نحن المسلمون، ہم مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ما تنتظرون، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ نہیں آیا؟ کہیں گے نہیں، ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیف تعرفونہ، کیسے تم اس کو پہچانتے ہو؟ ولم تروہ، تم نے تو دیکھا ہی نہیں اس کو۔ وہ کہیں گے ہم اس کو ایسے پہچانتے ہیں کہ اس کے برابر کا کوئی نہیں، جیسا وہ ہے ویسا کسی نے دیکھا ہی نہیں کبھی۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے سامنے ظاہر ہوں گے، وہ اللہ کی زیارت کریں گے، فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا، اور اللہ مسکرا رہے ہوں گے، مسکراتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے ملیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ابشروا ایھا المسلمون، اللہ کہیں گے اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، وہ جو جہنم کے اندر تمہارا ٹھکانہ تھا نا، اس ٹھکانے میں میں نے یہود و نصارہ کو گرا دیا۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر شخص کا جنت میں بھی ایک ٹھکانہ ہے، جہنم میں بھی ایک ٹھکانہ ہے، اور جو جنت میں آ جائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنمیوں کو دے دیا جائے گا، ڈبل ڈبل دے دیا جائے گا، دگنا عذاب دے دیا جائے گا۔ اور جو جنت میں نہیں آئے، جہنم میں چلے گئے، ان کی نعمتیں بھی جنتیوں میں تقسیم کر دی جائیں گے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، اللہ ان کے سامنے آئیں گے، وہ اللہ کی زیارت کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے، ضاحکاً، اللہ مسکرا رہے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ابشروا ایھا المسلمون، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، میں نے جہنم کے اندر تمہارے ٹھکانے یہود و نصارہ کو دے دیا۔ عقیدہ توحید اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور جس شخص کو یہ عقیدہ مل جائے نا، دنیا جہان کی طاقتیں پھر اس عقیدے کو اس سے چھین نہیں سکتی۔ اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس اس قدر شاندار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے آغاز کا دور ہے، اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، اور ان میں آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، تکالیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کے والد فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل ان کی والدہ کو نیزہ مارتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتی ہیں۔ اب پیچھے رہ گئے یاسر، ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، شدید ترین پتھریلی زمین جو گرمی میں تپ جاتی ہے اس کے اوپر لٹایا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اور ایک شخص جو کہتا ہے کہ میں نے یاسر کو ایک پاجامے کے اندر دیکھا، اس کے جسم پر کچھ نہیں تھا، تو مجھے یاسر کے جسم پر کوئی حصہ نظر نہیں آیا جہاں پر زخموں کے نشان نہیں تھے۔ اور مطالبہ کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایک بات کہہ دو، ہمارے معبودوں کی تعریف کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ نہیں مانتے تھے، تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو عقیدہ توحید کی مٹھاس تھی، وہ جو حلاوت تھی، اس کو یہ تسلیم کر چکے تھے، اس کا ذائقہ چکھ لیا تھا انہوں نے۔ آخر ایک دن کیا ہوا؟ کفار نے اتنا مارا حتیٰ کہ یاسر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کلمات کہہ دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکالیف کی وجہ سے اتنے بدحواس ہو چکے تھے کہ ان کو محسوس نہیں ہوا، لیکن پتہ لگ گیا کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا۔ کفار نے چھوڑا، دوڑتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی
میں تو شاید اسلام سے جاتا رہا. کیا ہوا؟ کہا میں نے آپ کے بارے میں کچھ کلمات کہہ دی. جب کہے تھے دل کی کیا کیفیت تھی؟ کہا مطمئن بالایمان، ایمان کے ساتھ مطمئن تھا میرا دل. اللہ نے قرآن کریم کو نازل کر دیا، من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کر دے لیکن دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ دل میں عقیدہ توحید موجود ہے. تو جو شخص عقیدہ توحید کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے وہ پھر دائیں بائیں نہیں جاتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے. اور یہ چیز ہمارے لیے اس کو ثابت کرتی ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی تعداد نے ابھی تک عقیدہ توحید کی اس مٹھاس کو چکھا ہی نہیں ہے. ہم چھوٹی چھوٹی مجبوریوں پر شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بہانے ہوتے ہیں جس پر ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت کر جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ میں توحید کا ماننے والا ہوں، میں عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے. اور عقیدہ توحید جس شخص کو مل جائے نا، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے. وہ دنیا میں بھی عزتوں والا ہوتا ہے، وہ اخروی طور پر بھی عزتوں والا ہوتا ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کو ہر شخص کے لیے لازم قرار دیا، بلکہ یہ کہا کہ عقیدہ توحید کو اپنانا یہ اللہ کا حق ہے جو تم نے ادا کرنا ہے، اور اگر اللہ کا حق ادا کیا تبھی کامیاب ہو سکو گے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، اے معاذ. میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، بتائیں کیا بتانا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے، یعنی بندوں کے ذمے اللہ کا حق جو بندوں نے ادا کرنا ہے. کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. کہا بندوں کے ذمے اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائے، وہ بات مانے صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ مانے. اور اللہ کو وہ سارے اعمال جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اگر وہ اعمال کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں تو اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، اور یہی ریاکاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے خوف ہے تم پر شرک اصغر کا. اللہ کے نبی کیا ہے؟ کہا الریا، ریاکاری. وہ جو عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرو، یہ شرک اصغر ہے. اور وہ جو عمل جن کے ذریعے ہم نے اللہ کو خوش کرنا تھا، ہم ان کو ترک کر کے ایسے اعمال کریں جن کے ذریعے ہم دنیا کے لوگوں کو خوش کر دیں یا شیطان کو خوش کر دیں، بتائیں یہ شرک اصغر نہیں ہے؟ یہ بھی شرک اصغر ہے. شریعت ہمیں کہتی ہے کہ صبح اٹھ جاؤ، اذان ہو، فجر کی نماز ادا کرو. ہم میں سے بہت سارے لوگ فجر کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور اٹھ کر بڑے فخر سے مجلس میں بیٹھ کر کہتے ہیں مجھے بڑا فخر ہے، اللہ نے مجھے عقیدہ توحید دے دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین العبد و بین الکفر والشرک الصلاۃ، بندے اور کفر اور شرک کے درمیان ایک ہی فرق ہے اور وہ نماز کا فرق ہے. اگر اس شخص نے عقیدہ توحید کی مٹھاس کو چکھا ہوتا، یہ اللہ کی بندگی کے لیے کبھی بھی انکار نہ کرتا، یہ پہلی آواز پر لبیک کہتا، یہ اٹھ جاتا، یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا. لیکن ابھی اس نے عقیدہ توحید کی مٹھاس کو چکھا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا حق کیسے ادا کرے؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا اے معاذ، اللہ کے نبی حاضر ہوں، جانتے ہو اگر لوگ اللہ کا یہ حق ادا کر دیں تو پھر اللہ کے ذمے بھی لوگوں کا ایک حق ہے. کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا پھر اللہ کے ذمے یہ حق ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پھر جہنم میں نہ گرائے، وہ جنت میں داخل کر دے. یعنی ایک عقیدہ توحید اس کو تسلیم کر لیا، اس کو مان لیا،
وہ ایک عقیدہ توحید والی نیکی ہی وہ انسان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی، اگر وہ اخلاص کے ساتھ تسلیم کر لی جائے، مان لی جائے۔ اور یہی عقیدہ توحید کائنات کا جتنا بھی نظام ہے نا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ عقیدہ توحید کی وجہ سے چل رہا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا ہے نا، اس کی توحید کا اقرار کرنے والا بندہ موجود ہے، ایک بھی، کہا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور اگر اس ایک حدیث کو دیکھا جائے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نافرمانوں کو، اللہ کے باغیوں کو، یہود و نصارہ کو، کفار کو، اور جتنے بھی مشرکین ہیں اور جتنے بھی ایسے نافرمان لوگ مسلمانوں میں ہیں، ان سب کو اگر رزق دیا جا رہا ہے، ان کو سلامتی دی جا رہی ہے، تو وہ عقیدہ توحید والوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر عقیدہ توحید والے نہیں ہیں تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ تو یہ اتنا شاندار عمل کہ ایک بھی عقیدہ توحید والا اس دنیا میں موجود ہے تو دنیا کا نظام چلتا رہے گا، سلامتی رہے گی، اور جب وہ اٹھ جائے گا تو یہ سلامتی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد تمام انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی، بہت سارے اصول انبیاء نے دیے، لیکن مرکزی دعوت جو تھی وہ عقیدہ توحید کو ماننا اور تسلیم کرنا۔ بہت سارے انبیاء اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن کریم میں، اور بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کا قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ذکر ہی نہیں ہے، اور جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا قرآن کریم میں یا محمد رسول اللہ اپنے فرامین میں، وہ بہت کم ہے، ایک بڑی تعداد ہے جس کا ذکر نہیں کیا گیا، اور اللہ اس کو بیان کرتے ہیں قرآن رسلا قد قصصناہم علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ رسول ایسے ہیں ہم نے ان کے قصے آپ پر بیان کر دیے، اور ایسے بھی ہیں جن کے قصے ہم نے بیان ہی نہیں کیے آپ پر۔ ان سب کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اس ایک دعوت کو لے کر تمام کے تمام انبیاء اپنی زندگی کے آخری لمحے تک چلے، انہوں نے تکالیف بھی برداشت کی، ان کو تانے بھی دیے گئے، ان کو مارا بھی گیا، حتیٰ کہ ایسے انبیاء جن کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے عقیدہ توحید پر آنچ نہیں ہونے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے بقا کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کی زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اور عقیدہ توحید یہی ہے کہ جو اللہ نے دے دیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اس کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، باقی سب کچھ ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اور جب عقیدہ توحید کو چھوڑا جاتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ کر کے دین بھی ہاتھوں سے نکل جایا کرتا ہے۔ جب آپ عقیدہ توحید کو چھوڑیں گے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیں گے، آپ اپنی زندگیاں اپنی منمانی سے گزارنا شروع کر دیں گے، وہ جو دین کا تھوڑا سا علم یا تھوڑا سا عمل آپ کے پاس موجود ہے نا، آہستہ آہستہ وہ بھی جاتا رہے گا۔ کہیں دور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کل ہونے والے اعمال کا مشاہدہ ہی آپ کر لیجئے گا۔ دعویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے، لیکن عمل ایک بھی ایسا نہیں ہے جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھلکتی۔ جلوس میں ہزاروں لوگ ہیں، لیکن فجر کی نماز میں شاید 20 لوگ بھی مسجد میں پورے نہ ہوں۔ یہ سارا دن گھومیں گے، لور لور پھریں گے، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ۔ ان میں سے روک کر پوچھا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ کسی شخص کو روک کر پوچھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی، آپ چلتے کیسے تھے؟ کسی کو روک کر یہ پوچھا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو عمرہ کیا اس کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے پڑھی؟ کچھ نہیں علم، کچھ بھی نہیں پتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون تھے؟ اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کے بارے میں بتا دیں، کچھ نہیں پتا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑی ہے، اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں اعمال قابل قبول ہوں گے، عملی میدان میں آپ کیسے ہیں یہ دیکھا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کتنا مانا ہے یہ دیکھا جائے گا، صرف محبت کا دعویٰ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو عقیدہ توحید یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے دے دیا اس پر مطمئن ہو جائے، اور یہ سوچ لیں کہ اگر یہ سارے کام کرنا دین اسلام ہوتا اور اس میں خیر موجود ہوتی تو سب سے زیادہ خیر کو سمیٹنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ کے نبی اس عمل کو کبھی نہ چھوڑتے اگر اس میں خیر موجود ہوتی، اور اگر اس میں خیر موجود ہوتی تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام اس کو ترک نہ کرتے، اور اگر اس میں خیر موجود ہوتی تو ائمہ اربعہ چاروں امام ان میں سے کوئی تو اس کو مانتا اور تسلیم کر لیتا۔ اور یہ شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک اصول اپنے ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی کی جو سنت ہوتی ہے وہ قیامت تک ایک جیسی رہتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، قیامت تک ایک جیسی۔ اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں نا، اس میں ہر سال تبدیلی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بدعت بانج نہیں ہوتی، وہ ہر سال بچہ دیتی ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تب یہ سب کچھ نہیں تھا، آہستہ 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 وقفے سے سب کچھ ہو گیا۔ اب تو موسیقی کے سارے آلات ہیں، بے پردگی کی ساری صورتیں موجود ہیں، حتیٰ کہ حوریں بھی آ گئی اب تو۔ اس قدر شریعت کا مذاق، اتنا گھنونا مذاق۔ اللہ کا ڈر، وہ جو جہنم کی کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے وہ کہاں ہے؟ اور ایسے لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کا مطالعہ نہیں کرتے، صرف لوگوں کو دیکھا دیکھی، فلاں دیکھو جی اتنے لوگ ہیں، میں بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہوں۔ کبھی آپ صحیح بخاری کی وہ حدیث اٹھا کر دیکھیں نا جس میں قبر کے حالات کو ذکر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو جنتی ہے وہ کیا جواب دے گا، جہنمی ہے تو وہ کیا جواب دے گا۔ تو وہ بندہ جو سوالوں کے جواب نہیں نہ دے پائے گا وہ کیا کہے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، اقول ما تقول الناس، لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہہ دیتا تھا، مجھے نہیں پتا دین اسلام کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، مجھے نہیں پتا دین کیا ہے، میں نے نہیں پڑھا کبھی بھی، میں نے نہیں مطالعہ کیا کبھی بھی، مجھے نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا تھی، میں نہیں جانتا۔ اقول ما تقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہ کہا کرتا تھا لوگوں کے پیچھے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے دے دیا اس پر جم جانا، اس سے آگے نہیں، اس سے پیچھے نہیں، اسی پر قناعت کرنا، اسی کو خیر سمجھنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور یہی عقیدہ توحید عزت اور شرف کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور اخروی طور پر۔ عمر رضی اللہ عنہ جب جابیہ کے مقام پر گئے، جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو کیفیت یہ تھی کہ اونٹ پر عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، سر پر کچھ نہیں ہے، شدید تیز دھوپ ہے، اور وہ جو سواری ہے وہ بھی رکاب کے بغیر، یعنی وہ جو رکاب اونٹ یا گھوڑے کے اوپر رکھے جاتے ہیں جس میں پاؤں رکھتے ہیں تاکہ پاؤں تھکے نہ، وہ بھی نہیں ہے، اور وہ جو اس کے اوپر کجاوا ڈالا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے، اس کی ننگی پشت پر بیٹھے ہیں، اپنے جسم پر ایک اونی لباس پہنا ہوا ہے،
اسی کا کچھ ٹکڑا نیچے بچھا لیتے ہیں سونے کے لیے. اور جب وہاں روم کے اندر پہنچے نا، وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اپنے امیر کو بلاؤ، تم میں جو بڑا ہے اس کو بلاؤ. اس کو بلایا تو کہنے لگے کہ یہ میری قمیض ہے، یہ میری قمیض ہے، ایک لمبا سفر کیا میں نے. اغسلوہ قمیصی، میری قمیض کو دھو دو. وخیطوہ، یہ کہیں سے سفر کی سختیوں کی وجہ سے کو 2-4 جگہ سے پھٹ بھی گئی ہوگی، اس کو سلوا دینا. وَأَعِيرُونِي ثَوْبًا وَقَمِيصًا، کہیں سے مجھے ادھار کو کپڑا یا قمیص لے دو، اتنی دیر میں وہ پہن لوں. تو وہ جو وہاں کا امیر تھا نا، کہنے لگا کہ آپ ایسا نہ کریں. یہاں پر اونٹ کی سواری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا روم میں. ہم آپ کو خچر دیتے ہیں، آپ خچر پر سوار ہو جائیں، ہم آپ کو اچھا لباس دیتے ہیں، وہ پہنیں. آپ مسلمانوں کے امیر ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، ہمیں اسلام کو تسلیم کرنے سے ہمیں عزت ملی ہے، اس لباس اور سواری کی وجہ سے نہیں. لہذا اس اسلام کے علاوہ ہم کسی چیز کو طلب نہیں کریں گے. میری کیفیت یہی رہے گی، میرا لباس بھی یہی رہے گا عاجزی اور انکساری والا، میری سواری بھی یہی رہے گی. میں اسلام کا ماننے والا. ممکن ہے خچر پر بیٹھ کر یا اچھا لباس پہن کر میرے دل میں فخر اور غرور نہ آ جائے، اس لیے میرا لباس یہی رہے گا. اور یہی عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا، جب وہ شام میں گئے نا، کہا ابو عبیدہ یاد رکھنا ہم وہ قوم تھے جن سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں تھی، حقیر قوم کوئی نہیں تھی. اللہ نے ہمیں عزت دی اس اسلام کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے. ابو عبیدہ اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش نہ کرنا. اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا. شام میں گئے تو کہنے لگے لوگوں کی تو حالت تبدیل ہوگی. عمر رضی اللہ عنہ جب گئے نا، کہا لوگوں کی تو یہاں آ کر حالت تبدیل ہوگی، عرب کے رہنے والوں کی شاندار لباس ہے، لیکن ابو عبیدہ تو ویسے ہی ہیں جیسے وہاں پر تھے، بالکل سادگی اسی طرح. اور سیر اعلام النبلاء میں ایک بڑا شاندار واقعہ موجود ہے جو صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اور یہ واقعہ اس چیز کی دلیل ہے کہ جب انسان کے پاس عقیدہ توحید موجود ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کے تابع ہوتی ہے. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ جب افریقہ بھیجا نا، انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، تو وہاں کا ایک شہر تھا قیروان. اس شہر میں کوئی نہیں جاتا تھا، یہ جا کر انہوں نے وہاں پر لوگوں کو آباد کیا. اور وہ شہر اس حوالے سے مشہور تھا کہ یہاں پر موذی جانور بہت زیادہ ہے. تو اس کتاب میں سیر اعلام النبلاء کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے. عقبہ بن نافع اس شہر میں قدم رکھا، کہنے لگے کہ یہاں پر جو بھی چیز تکلیف دینے والی موجود ہے، میں اللہ کے حکم سے یہ کہتا ہوں کہ وہ یہاں سے نکل جائے. وہ جو حدیث کے اس قصے کے راوی کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا موذی جانور اپنی بلوں سے نکلے، اور جن کے بچے نہیں چل سکتے تھے انہوں نے بچوں کو اٹھایا اور اس علاقے کو خالی کر کے چلے گئے. یہ قوت اور طاقت ہے عقیدہ توحید کی. وہ لوگ جو کبھی عرب کے ایک چھوٹے سے خطے میں رہنے والے تھے، جن کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، جو روم میں جایا کرتے تھے، جو شام میں جاتے تھے تو ان کو عزت نہیں دی جاتی تھی، جب ان کو عقیدہ توحید ملا تو یہ سارے کے سارے خطے ان کے تابع فرمان آ گئے. آج ہماری ذلت اور رسوائی کا بھی یہی باعث ہے، ہم نے عقیدہ توحید کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا. ہمارے گھروں کا ماحول اللہ کے نبی کی زندگی کے تابع نہیں ہے، ہماری خوشیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں ہیں، ہماری غمیاں اللہ کے نبی کے تابع نہیں ہیں، ہمارا ایک ایک لمحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزرتا ہے، الا یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. عقیدہ توحید کو سمجھیں، اپنے لمحات کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں. ہر وہ عمل جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کو اللہ کو ہی خوش کرنے کے لیے کریں، نہ کہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے. اور یہی عقیدہ توحید
ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ مسکرا دیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص عقیدے کو سمجھے، عقیدہ چیز کیا ہے، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کل کا دن کو خوشی کا دن نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اس کائنات میں آنا کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں آنا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں آنے پر خوشی منانا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بیان کیا، بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، سوموار کا اس لیے کیونکہ اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے یہ کسی کو علم نہیں ہے، اور جو اس کو منانے والے تسلیم کرنے والے ہیں ان کے بڑے بھی یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے۔ یہ کتابوں میں موجود ہے۔ ان کے بڑے احمد رضا خان وہ کہتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو، اور اسی طرح جن کو سب سے بڑا پیر مانتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی 10 محرم کو پیدا ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اگر خوشی آپ منانا چاہتے ہیں نا، روزہ رکھیں، اور وہ صرف 12 کو نہیں، اللہ کے نبی ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے اور کہتے ہیں میں سوموار کا اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا ہے۔ آپ سوموار کا روزہ رکھیں، ہر سوموار کا روزہ رکھیں، یہاں سے آپ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہو جائے گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کل کے دن جو بھی کیا جائے گا وہ بدعت ہے، اور بدعت کہتے ہیں ہر وہ عمل جو اس نیت سے کیا جائے کہ یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث ہوگا، یہ اجر کا باعث ہوگا، یہ دین اسلام ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دنیاوی طور پر جتنے بھی نئے کام ہیں وہ بدعت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے لیکن اس کی سوچ یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے اتنا اجر دیا جائے گا یا یہ میرے لیے نجات کا باعث بن جائے گا، جو اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا، تو یہ بھی بدعت نہیں ہے، وہ اچھا عمل کرے۔ لیکن جب یہ نیت آ جاتی ہے کہ یہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے گا، یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں ایک بڑے اجر کا باعث بن جائے گا، جو اللہ کے نبی نے اجر بیان نہیں کیا، جس چیز پر جب ہم اس پر اجر بیان کرنے لگیں گے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس کا کرنا غلط ہے، پھر ایسا کرنے والوں کی حمایت بھی غلط ہے۔ پوری طرح سے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ پوری طرح سے ان کی حمایت نہ کریں، بلکہ ان سے کٹیں، ان کو سمجھائیں، اور کسی بھی لحاظ سے ان کے حصہ نہ بنیں۔ کھانے پینے کے والے سے، ان کے اس کام میں شریک ہونے کے والے سے، ان کی داد رسی کے والے سے، کوئی بھی ایسا عمل آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سارے عمل کرنے کی توفیق دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے، اللہ ہم سب کو اس عمل سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سارے کے ساری خیر اور بھلائیاں ہمیں عطا کر دے، ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔